سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، صدق الله مولانا العظيم۔ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک موقع پر اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ اپنی بیوی سے کہہ دینا، مثال کے طور پر انت علیہ کظہر امی، کہ تو اب میرے نظر میں میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا بہن کا تشبیہ، بہن کے ذریعے سے تشبیہ دے دینا وغیرہ۔ یہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے زہار ہو جاتا ہے۔ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ سے زہار کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ تشریف لائی اور آ کر عرض کیا کہ میرے شوہر نے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک زہار کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ میری نظر میں تو ایسا ہے کہ شاید اب آپ اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو، اب میاں بیوی کے درمیان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ حضرت خولہ کو بڑا افسوس ہوا اور حضرت خولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ اس بحث کرنے کو کہتے ہیں مجادلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت خولہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں آپس کی بحث کو سنا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ حضرت خولہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں آپس میں بحث کو سن رہے تھے۔ حضرت خولہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی، آپ اللہ سے معلوم کریں، کوئی راستہ نکالیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک کوئی وحی اللہ کی جانب سے نہیں آئی ہے، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں شاید اب آپ اپنے شوہر پر حرام ہو چکے ہیں۔ اسی مجادلہ کو عنوان بنا کر اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی سورت المجادلہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو، جو الفاظ اوس بن صامت نے خولہ کے لیے استعمال کیے ہیں، اسے شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ طلاق تو واقع نہیں ہوئی، لیکن میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات قائم کرنے کے لیے جرمانہ دینا پڑے گا۔ شریعت نے کہا کہ اگر طاقت رکھتے ہو تو غلام باندھی آزاد کرو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ آیت آ گئی۔ حضرت خولہ نے جا کر اپنے شوہر سے ساری تفصیلات بتائی۔ زہار طلاق کے حکم میں نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کی موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ اس کی میں نے مختصر سی تفصیل بھی آپ کو بتائی تھی۔ بس عرض یہ کرنا ہے
کہ اللہ پاک کو حضرت خولہ کا اللہ کے نبی سے بحث کرنا بڑا پسند آیا، اور اللہ پاک نے آیت بھی اتاری، تذکرہ بھی کیا، اور بہت بہترین انداز میں تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ سورۃ المجادلہ میں بیان ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترے پر کھڑے ہو کر آپ کچھ باتیں صحابہ سے عرض کر رہے تھے۔ اچانک بدری صحابہ تشریف لائے۔ اب بدری صحابہ کا مقام عام صحابہ کے مقابلے میں بڑا ہوا تھا۔ کیوں بڑا تھا؟ چونکہ اسلام میں جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس میں جو لوگ شریک ہوئے، اللہ پاک نے خلفائے راشدین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اصحاب بدر کو عطا فرمایا۔ اب مجلس لگی تھی، آپ کچھ باتیں صفہ چبوترے پر کہہ رہے تھے، بدری صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سمٹ جاؤ، آپس میں قریب ہو جاؤ کہ بدری صحابہ کو بھی جگہ ملے۔ اور جگہ تنگ تھی، کم تھی، تو آپ نے بعض صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ آپ اٹھ جاؤ، پیچھے جاؤ، ان کو آنے دو۔ یہ بات منافقین نے پکڑ لی، اور اس کے بعد ان صحابہ کو طنز کرنا شروع کیا، تانا دینا شروع کیا کہ نعوذ باللہ، دیکھو آپ کے ساتھ اللہ کے نبی نے بہترین سلوک نہیں کیا، آپ کو اٹھا کر پیچھے کر دیا۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ دیکھو مجلس کے آداب ہیں کہ جب پیچھے والے کو جگہ نہ ملے تو آگے والے سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ ان کو جگہ ملے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ نبی با اختیار ہوتے ہیں، نبی کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، جسے چاہے آگے کر دے، جسے چاہے اٹھا دے، جسے چاہے پیچھے کر دے، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو منافقین شوشہ چھوڑتے تھے۔ منافقین کا کام ہی مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرنا تھا۔ ایک اور واقعہ عرض کیا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہتے ہیں کہ یہود مسلمانوں کو جب دیکھتے تھے آ رہے ہیں تو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تاکہ مسلمان کو دل کو ٹھیس پہنچے کہ شاید میرے بارے میں کوئی باتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ طریقہ منافقین نے سیکھ لیا، اور یہود کے طرز پر منافقین بھی جب صحابہ کو آتا ہوا دیکھتے تو آپس میں کانا پھوسی کرنے لگتے تاکہ صحابہ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ تم کانا پھوسی کر رہے ہو، جو کچھ تم سرگوشی کر رہے ہو، اللہ پاک ان تمام باتوں سے باخبر ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپس میں باتیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، اللہ پاک سب جانتے ہیں، اور کوئی سازش کرو گے تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بتا دیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے ہجرت کی، ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے مدینہ کے یہود سے آپس میں مصالحت کرنا شروع کیا اور معاہدہ کرنا شروع کیا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، مدینہ میں ہم رہیں گے، مدینہ کے باہر سے اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان آپس میں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا۔ آپ نے اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے یہود کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے پاس آپ تشریف لے گئے تو بنو نذیر نے سازش کی، اور یہ سازش کی کہ اللہ کے نبی جب آئیں گے تو نعوذ باللہ آپ پر چٹان گرا کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ اللہ پاک نے اس سازش کا راز فاش کر دیا۔ اللہ کے نبی بڑے خفا ہوئے اور آپ نے معاہدے کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ بنو نذیر کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم،
اور فرمایا کہ بنو نذیر یہاں مدینہ سے فوراً نکلیں گے، اور بڑی سختی کے ساتھ آپ نے جو ہے ان کو باہر نکالا۔ بنو نذیر فوراً مدینہ سے باہر کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اور جو مال انہیں ان کا جو چھوڑ کر وہ گئے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ بغیر جنگ کے جو مال ہاتھ لگتا ہے اسے کہتے ہیں شریعت میں مال فے، تو وہ مال فے ہاتھ لگا۔ تو منافقین کا یہ طریقہ تھا، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، لیکن صحابہ تھے بڑے بھولے، بڑے پیارے، بڑے دل والے صحابہ تھے۔ قرآن نے بڑے انداز میں اچھا تذکرہ کیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ صحابہ کو دیکھیے، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے کیا بہترین سلوک کیا۔ حضرت ابو طلحہ کا آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ ابو طلحہ کے پاس اللہ کے نبی نے مہمان کو بھیجا، مہاجرین کو بھیجا کہ ابو طلحہ دیکھو مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، ستائے ہوئے لوگ ہیں اور دکھ دیے ہوئے لوگ ہیں، اپنے بال بچوں کو، اپنے اموال کو، اپنی جائیداد کو مکہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ابو طلحہ یہ چند ساتھی ہے، یہ میرے مہمان ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں، ابو طلحہ خیال رکھو ان کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ابو طلحہ لے کر گئے ان کو اور اپنے گھر لے جا کر کھانے کا انتظام کیا، ذرا طریقہ تو دیکھیے۔ ابو طلحہ نے دل میں یہ سوچا کہ چراغ اگر جلا رہے گا، مہمان کھائے گا، میزبان کھائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مہمان کو کھانا کم پڑ جائے، مہمان کا پیٹ خالی رہ جائے۔ ابو طلحہ نے کھانا پیش کیا، کھانا پیش کرنے کے بعد جلے ہوئے چراغ کو بجھا دیا کہ اور فرمایا تاکہ یہ پیغام جائے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، آپ بھی کھا رہے ہو۔ اندھیرے میں صرف چباتے رہے، آواز نکالتے رہے، سارا کھانا مہمانوں کو کھلا دیا۔ خود بھوکے رہنے والے اور دوسروں کو کھلانے والے، ایسے صحابہ کے ساتھ یہ منافقین، یہ یہود بڑا برا سلوک کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے سے سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہود اور منافقین ہمیشہ اپنی سازشوں میں ناکام رہیں گے۔ پوری سورہ منافقون نازل کی جو آج پڑھی گئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ کو رسول کہتے ہیں اور رسول سمجھتے ہیں، مگر دل ان کا خالی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں، دل میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے جھوٹ کو پورا واضح کر دیا۔ اور ایک اور بھی آیت ہمارے نظر سے گزری ہے تلاوت میں، جسے اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، جب ہم نے پڑھا تھا تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس میں پورا آخر تک آیا الملک، القدوس، السلام، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک کے 99 صفاتی نام ہیں، اور بھی محدثین نے کہا اس سے بھی کچھ زائد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ پاک کے 99 صفاتی نام ہیں، جو ان 99 صفاتی نام کو یاد کر لے گا اللہ پاک اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ قرآن پاک کے شروع میں لکھا ہوا رہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ جو شخص انہیں یاد رکھے گا اللہ پاک اس کی برکت سے جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہاں بھی یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جو شخص دعا میں ان 99 نام کو پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ پاک دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ لہذا نیت کریں کہ اللہ کے ان 99 صفاتی نام کو یاد کریں گے، اللہ پاک یاد کرنا آسان فرمائے، اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔